جو بنایا جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو پیدا کیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جسے تخلیق کیا جاتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن جو خالق ہے اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے۔ جب تمام مخلوقات بنائی گئی، جب پیدائش اس کے پہلے بعد میں تخلیق کا سارا نظام شروع ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے ہو جا، روشنی ہو جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہو جا اور چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب بن رہی تھی تو مسیح خداوند تب خدا کا بیٹا نہیں بنا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جب خدا کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو اسے ہم مخلوق کہتے ہیں اور چیز کو بنانے کے عمل کو تخلیق کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پوری بائبل کو پڑھیں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک تو آپ کو مسیح کے لیے کبھی بھی لفظ تخلیق نہیں ملے گا، کیونکہ لفظ تخلیق استعمال ہوتا ہے مخلوق کے لیے، اور مسیح خداوند مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو مخلوق کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تب بنا، یہ تب ہوا تھا، یہ تب یہ ایسے ہوا تھا، اس کو ایسے بنایا گیا، لیکن خالق جو ہے وہ تو ازل سے ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں بیان کرتا ہے، وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے۔ جب وہ پیدائش اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو اس کی تیسری آیت میں ملتا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی، خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ خدا جو کہتا گیا ایک دم سے چیزیں ہونا شروع ہو گئی، ہونا شروع ہو گئی، ہونا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کئی مرتبہ لوگ آپ کو شک میں ڈالیں گے کہ بریکس کی، کوئی کہے گا 1000 سال کا ایک دن تھا، کوئی کہے گا 10,000 سال کا ایک دن تھا، کوئی کہے گا صدیوں کا ایک دن تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پیدائش میں لکھا ہے کہ خدا نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ خدا نے زمین اور آسمان کو 6 منٹ میں پیدا کیا، ہم تب بھی اس کو سچ مانتے۔ وہ قادر ہے اور وہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے والے آپ سے بات کرتے ہیں نا، آج کل کے سائنس کے ماہرین بڑی ایسی الٹی سیدھی ریسرچیں لے کے آتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ دنیا کے 7.5 ارب لوگوں میں سے ایک انسان ہے جو کھڑا ہوتا ہے اور خدا کی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہے، خدا یہ نہیں کر سکتا۔ اصل میں جیسے ہم آپ ہوتے ہیں نا ویسے ہم دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہیں بہت سارے کام نہیں کر سکتے اور بہت ساری چیزیں کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا بھی ہمارے جیسا وہ بھی سب کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر ہم اپنی خامیاں خدا پہ بھی لادنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارا خدا قادر مطلق ہے، اور قادر مطلق کہتے ہی اسے ہیں جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ جو سب کچھ کرنے پہ قادر نہیں وہ قادر مطلق ہو نہیں سکتا۔ دو باتیں ہم نے سیکھی، پہلی یہ کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، اور دوسری کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، وہ ازل سے ہے۔ جب سے خدا ہے، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے۔ یہ پاک تسلیس ازل سے ہے، شروع سے ہے، اور یہ شروع کب سے ہے ہمیں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ازل ہے وقت کا شروع اور ابد ہے وقت کا ختم، کہ جب ابد ہوگا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ ازل تب تھا جب وقت شروع ہوا، نہیں ایسے نہیں ہے۔ ازل وقت سے شروع ہونے سے پہلے کا دور ہے، جب ابھی ٹائم بھی شروع نہیں تھا ہوا، جب سورج چاند ستارے یہ زمین آسمان یہ فضائیں نہیں تھی بنی، اس سے پہلے کے دور کو ازل کہتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کے دور کو ابد کہتے ہیں۔ اور ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ جو بنایا جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو پیدا کیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے،
جسے تخلیق کیا جاتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن جو خالق ہے اس میں اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔